السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو 3 ایسے کام بتائیں گے کہ اگر یہ کام آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب ہوگی۔ دوستو، یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بات خود دو جہاں کے مختار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے بھی یہ 3 کام کر لیے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو دوستو، آخر وہ 3 کام کیا ہے؟ وہ 3 کام یہ ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی رزق حلال کمایا اور میری سنتوں پر عمل کیا، میرے طریقوں پر عمل کیا اور لوگ اس کی زیادتیوں سے محفوظ رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی بات، رزق حلال کمانا۔ یاد رکھیں، رزق حلال کمانا بہت ضروری ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے پیٹ میں حرام کا ایک بھی لقمہ ہوگا تو 40 دن تک، یعنی اس کی نحوست اس کی نحوست کی وجہ سے 40 دن تک اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! آپ ذرا سوچیں کہ ایک لقمہ جس کے پیٹ میں اگر ہوگا تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب جس کا تمام کھانا پینا، یہاں تک کہ اس کے اوپر جو گوشت چڑھ رہا ہے وہ بھی حرام کا چڑھے گا، تو پھر اس کی عبادتیں، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمانے کا، رزق حلال کمانے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حرام کو چھوڑ کر رزق حلال کی طرف آئیں، رزق حلال کمانے کی کوشش کریں، رزق حلال سے ہی کھائیں اور حرام سے بچنے کی کوشش کریں، زیادہ تر حرام سے بہت ہی دور رہیں، یاد رکھیں۔ اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص بھی سنتوں پر عمل کرے گا، یعنی جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا، میرے بھائی یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں، ہر حصے میں ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اب یاد رکھیں، اگر ہم یہ تمام چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، یعنی جس طرح سے زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اگر آپ مارکیٹ میں ہیں تو وہاں پر آپ کو کیسے رہنا ہے، بازار میں ہے تو کس طرح سے رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے، کہیں جا رہے ہیں تو کس طرح سے جانا ہے، کسی کے گھر پہ مہمان ہے تو کس طرح سے مہمان ہے، اگر کوئی مہمان آپ کے گھر پہ آیا ہے تو اس کی سیوا کیسے کرنی ہے، اس کی مہمان نوازی کیسے کرنی ہے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں، ہر حصے میں ہمیں بتا دیا کہ اس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ اب جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے زندگی گزارے گا نا تو وہ شخص جنت میں جائے گا، کیونکہ سنتوں کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تیسری چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لوگ اس کی زیادتیوں سے محفوظ رہیں۔ یاد رکھیں کہ ہم کسی کو بھی کبھی کوئی تکلیف نہ دیں، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ ہمارے پڑوسی ہیں وہ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہو، اگر ہمارے کوئی ساتھی ہیں تو ہماری وجہ سے ان کو کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر آپ ان 3 باتوں کا خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو جنت الفردوس میں جگہ ملے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہماری بات نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔